اس سے کچھ عرصے کے بعد مرزا قادیانی نے دوبارہ شوشہ چھوڑ دیا. اس نے کہا چلو پیر صاحب اگر ایسے نہیں تو ایسے کرتے ہیں، ایک بیمار کے لیے آپ دعا کیجئے، ایک بیمار کے لیے میں دعا کروں گا، جس کی دعا سے بیمار ٹھیک ہو جائے وہ سچا دوسرا جھوٹا. اللہ کے ولی نے فی البدی فرمایا اور مرزا قادیانی اور ایسے نہیں بلکہ ایسے کرتے ہیں، اور ایک قبر کے پاس تو کھڑا ہو جا، ایک قبر کے پاس میں کھڑا ہوتا ہوں، دونوں مردہ زندہ کرتے ہیں، اور جس کے کہنے سے مردہ زندہ ہو جائے وہ سچا دوسرا جھوٹا ہے. کسی نے پیر صاحب سے سوال کیا کہ پیر صاحب اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، مردے زندہ کرنا اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، تو سنیے مسلمانوں پیر صاحب نے کیا جواب دیا. آپ نے ساتھ فرمایا اور مجھ سے سوال پوچھنے والے، اور جب میں دعویٰ کر رہا تھا مجھے محسوس یہ ہو رہا تھا میرے آقا کا ہاتھ مبارک میری پشت پہ ہے اور میرے سرکار فرما رہے ہیں اور میرے علی دعویٰ کر، دعویٰ کرنا تیرا کام ہے اور مردے زندہ کرنا ہمارا کام ہے. یہ تھی پیر صاحب کی خدمات ختم نبوت. مرزا قادیانی یہاں بھی دم دبا کے بھاگ گیا. اب کیا ہوا کہ پیر صاحب نے فرمایا اور مرزا قادیانی اور چلو ایسے کرتے ہیں، بادشاہی مسجد کے ایک مینار پہ تو کھڑا ہو جا اور ایک مینار پہ میں چڑھتا ہوں، دونوں چھلانگ لگاتے ہیں، جو سچا ہو جائے گا سچا ہوگا بچ جائے گا، جھوٹا ہوگا مارا جائے گا. مرزا قادیانی یہاں پہ دم دبا کے بھاگ گئے. اس کی ہمت نہ ہوئی کہ اللہ کے ولی کا مقابلہ کر سکے. اب مرزا قادیانی نے ایک اور بکواس کر دی. پیر صاحب رحمہ اللہ کا ایک مرید بھاگتا ہوا آیا، وہ کہنے لگا کہ پیر صاحب مرزا قادیانی نے یہ پیشن گوئی کر دی ہے. اس نے کہا ہے جو جیٹھ کا مہینہ آئے گا پیر مہرنی گولوی مر جائے گا، دنیا سے چلا جائے گا یا مارا جائے گا. سامعین محترم، اللہ کے ولی نے فی البدی فرمایا الجیٹھ بالجیٹھ، جیٹھ جیٹھ سے بدلا گیا. جب جیٹھ کا مہینہ آیا مرزا جہنم واصل ہو گیا. اللہ نے اپنے ولی کی بات کی لاج رکھی. سامعین محترم، 25 مئی 1908 کو ایک عظیم قائد، ایک عظیم لیڈر، ایک عظیم پیر، حضرت پیر جماعت علی شاہ رحمہ اللہ، آپ لاہور پہنچتے ہیں. لاہور میں موتی دروازے کے پاس ایک بہت بڑا جلسہ عام سے آپ خطاب کرتے ہیں. خطاب میں کہتے ہیں کہ لوگوں سنو، پیشن گوئی کرنا میری عادت نہیں ہے، لیکن میں آج ہزاروں کے مجمع میں اس بات کی پیشن گوئی کرتا ہوں کہ آئندہ 24 گھنٹے کے اندر مرزا قادیانی جہنم واصل ہو جائے گا. مرزا لین کی تنابیں کھینچ لی گئی ہیں، اس کی زندگی کا ٹائم مکمل ہو چکا ہے. سامعین محترم، تب آسمان نے دیکھا کہ ابھی 24 گھنٹے کا عرصہ مکمل نہ ہوا تھا کہ میرے اللہ نے ایک ولی کی لاج رکھی کہ مرزا قادیانی 24 گھنٹے کے اندر لاہور کے براتھل روڈ کی اہم بلڈنگ کے اندر لیٹرین کے اندر جہنم واصل ہو گیا. یہ تھے ہمارے بزرگ جنہوں نے ان کے خلاف کام کیا. جب مرزا قادیانی جہنم واصل ہوا، لاہور سے اس کی ناپاک میت کو، ناپاک لاش کو، ناپاک وجود کو مال گاڑی کے ذریعے قادیان لے جایا گیا. وہاں پہ جا کے دفن کر دیا گیا. اس سے کچھ عرصے کی بات ہے کہ حضرت میاں شیر محمد شریف پوری رحمہ اللہ آپ مرزا لین کی قبر پر پہنچتے ہیں. وہاں پہ جا کے مراقبہ کرتے ہیں. جب واپس آتے ہیں مرید پوچھتے ہیں حضرت صاحب آپ نے مرزا مردود کو کیسے پایا، آپ نے اس کو کیسے دیکھا، کیا دیکھا؟ ارشاد فرمایا جب میں نے مراقبے کی نظر، کشف کی نظر قبر کے اندر کی، مجھے کیا نظر آیا کہ ایک بولا کتا ہے جس کا چہرہ تو انسان والا ہے
اس کا دھڑ کتے والا ہے، اس کی آنکھیں سرخ ہیں، وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے اور اپنی قبر کے اندر گھوم رہا ہے۔ بے شک مرزا قادیانی ایک کتا تھا جو تمام زندگی اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، احادیث رسول کے بارے میں، میرے آقا کے بارے میں بکواسات کرتا رہا۔ سامعین محترم، مرزا مردود کو آج مرے ہوئے 1 صدی سے زیادہ عرصہ بیت گیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں اس 100 سال کے عرصے میں مرزیت کے خلاف بڑا کام کیا گیا۔ ہزاروں علماء نے اپنے قلم کے خنجر سے ان کے کلیجے پھاڑ دیے، ہزاروں خطیبوں نے اپنی خطابت کی شعلہ نوائی کے ساتھ ان کے خرمن میں آگ لگا دی، ہزاروں طلباء نے ان کے خلاف کام کیا، عوام الناس ہوں انہوں نے ان کے خلاف کام کیا، خواص ہوں انہوں نے ان کے خلاف کام کیا، صحافی ہوں انہوں نے ان کے خلاف کام کیا۔ لیکن سامعین محترم، آج ہم دیکھتے ہیں 100 سال کی اس لڑائی کے باوجود بھی، 100 سال کے جہاد کے باوجود بھی، آج ہم دیکھتے ہیں اتنے پروگرام ان کے بارے میں ہونے کے باوجود بھی، اس کے باوجود بھی ہمیں مرزائی فتنہ نظر آتا ہے۔ آؤ آج اس ایک نقطے پہ غور کر لیں، اس بات کی کیا وجہ ہے کہ ان کے خلاف اتنا کام کیا گیا، اتنے پروگرامز کیے گئے، اتنی کاسیں کی گئی، کتابیں لکھی گئیں، اس کے باوجود بھی جو مرزیت کا وجود ابھی تک باقی ہے، اس بات کی کیا وجہ ہے؟ تو سامعین محترم سنیے، اس بات کی صرف ایک ہی وجہ ہے، اور وہ وجہ مرزائی نواز طبقہ ہے۔ وہ وجہ مرزائی نواز طبقہ ہے۔ آج بھی جب ہم لوگ مرزائیوں کے خلاف کوئی پروگرام کرتے ہیں، کتاب لکھتے ہیں، اجتماع کرتے ہیں، لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں جناب یہ مرزائی ہیں، چلو مان لیا مرزائی ہیں، یہ انسان تو ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، آپ ان کے خلاف جو کام کرتے ہیں، پروگرامز کرتے ہیں، یہ تو بڑی غلط بات ہے۔ اب مرزائی نواز کون ہے؟ سنیے، جو ان کے ساتھ کھانے کھاتا ہے یہ مرزائی نواز ہے، ان کی حمایت کرتا ہے یہ مرزائی نواز ہے، ان کے ساتھ عشق پیار محبت کی پینگیں چڑھاتا ہے یہ مرزائی نواز ہے۔ اور مسلمانوں سنو، جو شخص ان کے خلاف کام نہیں کرتا، ان کا دجل، ان کا کفر، ان کا فریب سب کے سامنے ہے، اس کے باوجود بھی ان کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا، یہ بھی مرزائی نواز ہے، یہ بھی مرزائی نواز ہے۔ کیسے مرزائی نواز ہے؟ یہ صاف کہتا ہے کہ دیکھو قادیانیوں، میں کلمہ تو نبی کا پڑھتا ہوں، عشق کا دعویٰ تو نبی سے کرتا ہوں، اس کے باوجود بھی تم سے ہاتھ ملاتا ہوں، تمہیں السلام علیکم کہتا ہوں، تمہارے خلاف کوئی کام نہیں کرتا۔ اگر تم مرزا مردود کو اللہ کا نبی کہتے ہو لیکن میں نہیں بولتا، تم مرزا قادیانی کی باتوں کو قرآن کہتے ہو میں نہیں بولتا، تم اس کی بکواسات کو اسلام کہتے ہو، دیکھو میں تو نہیں بولتا۔ در حقیقت اس کی خاموشی بتلاتی ہے کہ یہ بھی مرزائی نواز ہے۔ کیوں؟ حق کو نہ جاننا یہ بھی جرم ہے، حق کو نہ ماننا یہ بھی جرم ہے، اور جو شخص حق کے خلاف آواز بلند کرتا ہے اس کا راستہ نہ روکنا یہ بھی جرم ہے، یہ بھی جرم ہے۔ سامعین محترم سنیے، اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار حضرت امام احمد بریلوی رحمہ اللہ، آپ نے ان کے بارے میں فتویٰ دیا، آپ کا فتویٰ ہے کہ مرزائی بھی کافر ہے اور مرزائی نواز بھی کافر ہے۔ مرزائی نواز تجھ سے کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں، اس کے بعد اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اور مرزائی نواز دیکھ، تو مرزائیوں کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے، ان کے ساتھ کھانے کھاتا ہے، ان کی مصنوعات کو استعمال کرتا ہے، اور دیکھ تیرا اللہ جس نے تجھے پیدا کیا، ابھی تو پیدا نہ ہوا تھا، تیری ماں کی چھاتیوں کے اندر دودھ کی دھاروں کا انتظام کر دیا، جس نے تجھے دیکھنے کو اور 2 آنکھیں دیں، سننے کو کان دیے، چلنے کو 2 ٹانگیں دیں، پکڑنے کو اور 2 ہاتھ دیے۔ دیکھ مرزا قادیانی تیرے اللہ کے بارے میں کیا بکواس کرتا ہے۔ سامعین محترم، مرزا قادیانی